سیلاب سے جتنے بھی متاثرہ علاقے ہیں ان کے حالات کا جائزہ لیں تو جس طرح آپ نے کلام کیا نا کہ مکان بالکل بہہ چکے ہیں بالکل، اور آسمان کے سوا کوئی چھت نہیں ہے اور تن کے لباس کے علاوہ کوئی ان کے پاس کپڑا نہیں ہے. صحیح. کھانے پینے کی جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں بالکل بھی میسر نہیں ہیں. یعنی جو فصلیں تھیں وہ بالکل تباہ ہو چکی ہیں, گھر میں راشن پانی وہ سارا بہہ چکا ہے, پانی صاف پینے کا موجود نہیں ہے, کچھ بھی ضروریات زندگی سے متعلق سامان موجود نہیں ہے. ہم تصور کریں کہ اگر آج اس دور میں بھی ہم آگے نہ بڑھے اور اب بھی اگر ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرتا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے ان کے بارے میں, تو اس سے کٹھن معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا اگر ہم آج چپ چاپ بیٹھے رہے تو کل اللہ کی بارگاہ میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ صحیح بات. ان جو غربا ہیں, جو مجبور و بے بس و بے کس ہیں, ان کے ہاتھ ہمارے گریبانوں میں نہیں ہوں گے؟ بالکل ایسا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہیں کریں گے کہ ہم اس پریشانی میں تھے, اس مشکل میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا جو معاملہ بیان فرمایا نا کہ حق والے اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کریں گے, تو اس کی تفسیر میں تشریح میں محدثین نے کلام فرمایا کہ حق والوں سے مراد جتنے بھی حقوق ہیں, وہ چاہے امراء پر جو غربا کے حقوق ہے کہ اگر وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے تو مال پر حق یہ ہے کہ وہ اپنے جو مجبور بھائی ہیں, غربا ہیں, فقراء ہیں, ان پر وہ خرچ کریں, یہ ان کا حق ہے. بالکل. اگر وہ ان کے حق کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوئے, یعنی امراء نے اپنا حق استعمال نہیں کیا, غربا ان کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوئے, تو کل اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی شکایت کریں گے کہ الہی انہوں نے ہمارے جو ان کے مال میں ہمارا جو حصہ تھا, ہمارا جو حق تھا, اس کو پورا نہیں کیا, اور ان کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں ہم نے پریشانیاں اٹھائی, مشکلات برداشت کی, تو پھر یقیناً اللہ کی بارگاہ سے پھر معاملہ کیا کیا جائے گا؟ اس کو حضور نے بیان فرمایا کہ وہ حق والوں کا تقاضا پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں لے کر, اس شخص کی نیکیاں لے کر ان کو عطا فرمائے گا تاکہ یہ راضی ہو جائے. اور راضی ہونے سے پہلے, ان کی تلافی ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو پھر اللہ رب العالمین ان کے نامہ اعمال سے گناہ لے کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں تصور کریں کہ معاملہ کتنا کٹھن ہے. اور اس چیز کو جس طرح آپ نے ابھی بریک میں جانے سے پہلے کلام کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا, میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی نہیں دیا, مجھے لباس پوشاک کی ضرورت تھی, تم نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا. تو بندہ عرض کرے گا کہ الہی یہ بشری عوارضات ہیں, ان سے تو پاک ہے, میں تجھے کھانا کیسے دے سکتا تھا, تجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے, میں تجھے پانی کیسے پیش کرتا, تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے. یہ انسانی جو جسم سے متعلق تقاضے ہیں, تو پھر اللہ کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا کہ یار تجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ وہ حاجت میں ہے, اس کو کھانے کی ضرورت ہے, اس کو پانی کی ضرورت ہے, اس کو لباس پوشاک کی, سر چھپانے کے لیے اس کو چھت کی ضرورت ہے. اگر تو یہ ساری چیزیں ان کو دیتا تو میری رحمتوں کو وہاں پاتا. یعنی بندے کے ساتھ نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ نیکی سے منسوب فرمایا. اور پھر جس طرح ہمارے ہاں اگر ہمارے اہل و عیال کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو یقیناً وہ ہمیں پیارا ہوتا ہے, اور ہماری طرف سے نوازش ہے, اور ہماری جو بھی حیثیت ہوتی ہے ہم اس کا اکرام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مخلوق ہے یہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ رب العالمین اس سے پیار فرماتے ہیں جو اس کے کنبے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے. الخلق عیال اللہ, کہ مخلوق وہ اللہ رب العالمین کا کنبہ ہے. تو ہمارے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے کنبے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے, ان کی ضروریات کو پورا کریں گے. اور جس طرح اس سے پہلے کلام ہوا کہ ہماری اگر حیثیت بہت زیادہ نہیں ہے تو ہم بالکل چپ نہ بیٹھے رہیں, خاموش بیٹھے نہ رہیں, جتنی ہماری حیثیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لے گئے, حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں ایک خاتون آتی ہیں, 2 کھجوریں حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو عطا فرمائی, تو اس نے ایک کھجور توڑ کر اپنی دونوں بچیوں کو دی اور ایک کھجور اپنے پاس رکھی. صحیح. اب وہ بچیوں نے تناول کی, تھوڑی دیر بعد پھر بچیوں نے ان سے تقاضا کیا اپنی ماں سے, تو اس ماں نے باوجود اس کے کہ خود بھی بھوکی تھی, ضرورت تھی, اور طاقت کے لیے ظاہر اس نے کچھ کھانا پینا تھا, وہ فاقے سے تھی, لیکن اس نے اپنی بھوک پر اپنی بچیوں کو ترجیح دی اور بچیوں کو اس نے وہ کھجور عطا فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, کافی دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ حیران کن معاملہ دیکھا کہ رسول اللہ آج ایک ماں کی محبت کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کس قدر وہ پیار کرتی ہے, اور اپنی بھوک پر باوجود اس کے کہ اس پر نکاحت اور ذوف طاری تھا, اس کے باوجود اس نے وہ خود بھوکے رہ کر اپنی بچیوں کی اس طرح کا معاملہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ظاہری طور پر اس کا معاملہ دیکھا ہے, اللہ رب العالمین نے اس عمل کی وجہ سے اس پر جنت کو واجب فرما دیا, یعنی ایک کھجور کی وجہ سے کہ اس نے اپنے اوپر ترجیح دی, اپنے بچوں کو دے. تو ایک کھجور بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا جائے, اور پھر ایسا نہیں کہ ہم کھجور دیتے ہیں تو وہ کھجوری کی صورت میں اللہ کی بارگاہ سے ہمیں اس کا اجر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو صدقات کا معاملہ ہے نا، اس کا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ پرورش فرماتا ہے. تم میں سے ہر شخص اپنے صدقات کو ایسے پائے گا جیسے اگر کسی نے بکری کا بچہ صدقہ کیا تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے پائے گا جیسے احد پہاڑ کے برابر. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ الہی میں نے کوئی ایسا بڑا عمل نہیں کیا، میں نے اتنی کوئی بڑی نیکی نہیں کی، یہ کہاں سے آ گیا، اس کا اجر اتنا بڑا صلہ کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا کہ یاد کر تو فلاں موقع پہ تو نے اتنا چھوٹا عمل کیا تھا، اتنی نیکی کی تھی، اجر اس کا میں نے اس کو پالا ہے، اس کو پوسا، اس کو بڑا کیا. تو ہم یہ تصور کریں کہ ہم اگر کچھ بھی دیں گے، ایک تو وہ جس طرح بزرگ فرماتے ہیں نا کہ ہم کسی مستحق کو اگر صدقات کے ذریعے اس کی مدد کرتے ہیں نا تو اس کا شکریہ بھی ادا کریں کہ وہ ہمارا جو ایک سامان کا معاملہ ہے اور ہمارے لیے آخرت کا جو توشہ ہے وہ اس نے محفوظ ہاتھوں کے ذریعے وہ اس نے اگلے جہان میں منتقل کر دیا. یعنی ہمیں ایسا نہیں کہ ہم ایک زوم میں آ جائیں کہ یار ہم نے ان کی مدد کی ہے، ہم نے کوئی مدد، وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. کہ جس طرح ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک پرخطر علاقے سے ہم نے مال دوسرے علاقے میں بھیجنا ہے، تو جو افراد ایک حفاظتی اقدامات کے ساتھ، سیکیورٹی کے ساتھ وہ اس مال کو محفوظ طریقے سے منتقل کریں گے تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک باحفاظت میرا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا. تو یہ غرباء وہی ہیں جو ہمارا مال اس جہان سے اگلے جہان میں باحفاظت منتقل کرتے ہیں. تو ہمیں ایک ان کے شکر گزاری کے ساتھ ان کو ایک مدد کا سلسلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارا مال اس جہان میں منتقل کیا ہے کہ جہاں